پوچھا سعد بن ابی وقاص سے، یزد کے خاندان کی عورتیں بھی تمہارے ساتھ آئی مفتون ہیں؟ عرض کی مفتون ہیں۔ فرمایا کیسے رکھا ان کو؟ کہا امیر المومنین ایسے جیسے رسول اللہ سنبھالتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے موجود ہیں، ہم ایسے قابضین فاتحین نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ امیر المومنین ان سے پوچھ لیجیے وہ محفوظ ہے اور طرح۔ فرمایا یزد کی بیٹی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اسی مجمع میں بیٹھی ہے، انہی عورتوں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا فتوحات کو تقسیم ہوگی، دو صحابہ کے بیٹے کھڑے ہو گئے، خود حضرت عمر کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ یزد کی بیٹی مجاہدین کے اندر جب غنیمت تقسیم ہوگی، عورتوں کے نکاح ہو جائیں گے ان سے، تو میں امیدوار ہوں یزد کی بیٹی کا مجھ سے نکاح ہو، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ سب تاریخیں اٹھا کے دیکھو، میں تبری سے بات حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا پسر عمر کو یہ حق نہیں، ایسی بات کرے گا نہ، ہم نے کبھی لوٹ پڑی ہے۔ یزد کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی ہے، شاہ ایران کی بیٹی ہے، اور یہاں اس مجمع میں غلام اور غلاموں کے بیٹے بھی ہیں، اور میرے بادشاہ بھی ہے، میرے بادشاہ کی اولاد بھی ہے۔ فرمایا اللہ خود سے کوئی بات نہ کرے، یزد کی بیٹی کو پردے میں اجازت دیتا ہوں، اگر وہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو اس پورے مجمع میں اپنا بر پہچان لے، اپنا بر پہچانے، اپنا بر پہچان لے، اور جسے وہ پہچان لے اور جس کے سر پہ ہاتھ رکھے عمر اسی سے اس کا نکاح پڑا۔ اور میں بھی دیکھوں گا، حضرت عمر کہتے تھے تبری کے یہ لفظ ہے کہ میں بھی دیکھوں گا کہ بادشاہ کی بیٹی کی نظر کس طرح اپنے برابر کا، اپنے بال اپنا مرضی کا تلاش کرتی ہے۔ ایک نظر حضرت شہربانوں نے ڈالی پورے مجمع پہ، اور تبری کے یہ لفظ ہے کہ حضرت حسین بن علی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت فاروق اعظم نے نعرہ بلند کیا، فرمایا حقا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب اس مجمع میں اسے پہچان لیا جو ہمارے سروں کے تاج کا نواز کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم سب غلام ہیں اور غلام زادے ہیں۔ اس مجمع میں اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا بیٹا حسین بن علی۔ یہ عزت افزائی ہے، یہ عزت افزائی ہے شہزادوں کی، اور کرنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین عمر۔ سبحان اللہ۔